السلام علیکم تمام دوست جو ہے نا وہ تمام لوگوں کو بہت کامران اشرف ابھی ایک اشتہار جو ہے نا وہ نظروں سے گزرا ہے کہ 22 اپریل دوپہر 1 بجے تک جو ہے نا وہ پنجاب میں ٹوٹل 4331 جو ہے نا وہ سامنے آئی ہیں کرونا کی. اس میں صحت یاب 724 ہوئی ہیں، اموات جو ہیں 51 ہوئی ہیں. اس میں جو سب سے بری بات جو مجھے لگی، جو شاید نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ اس میں دو پورشن بنائے گئے ہیں. ایک پورشن بنایا گیا ہے تبلیغی ارکان کا، اور دوسرا پورشن بنایا گیا ہے زائرین جو ہے نا وہ زیارتیں کرنے کے بعد جو ایران سے یا دیگر زیارتیں کرنے کے بعد وہ واپس آئے ہیں. اس اشتہار پہ گورنمنٹ آف پنجاب کا لوگو لگا ہوا ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل پیج سے یہ جو ہے ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی ان کی یہ چاہتے کیا ہیں. خود کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے کہ تاثر ملے کہ کسی طرح کی کوئی فرقہ واریت آ رہی ہے، لیکن حکومت پنجاب کے آفیشیل پیج کے اوپر تبلیغی ارکان اور زائرین کا ذکر کرنا کیوں اتنا ضروری تھا. اسپیشلی ان کے کھانے گئے ہیں، اسپیشلی ان کو جو ہے نا وہ کتنے کتنے بندے جو ہے نا وہ عام شہری کتنے ہوئے ہیں افیکٹڈ، اس حوالے سے بھی باقاعدہ بنائے گئے ہیں. تو یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے وہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اور ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ فرقہ واریت کو اتنی ہوا کیوں دے رہے ہیں. میرے خیال کے مطابق تو اب یہ ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ کرونا جو ہے وہ شیعہ یا سنی ہے یا وہابی ہے یا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. اب نئی جو لسٹ آئے گی میرے اندازے کے مطابق اس میں ان کو اسارٹ کرنا چاہیے مذہب کے حساب سے، میں کرسچنس کو کتنا ہے، مسلمس کو کتنا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ کتنے جو ہے نا وہ افیکٹڈ ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ آف پنجاب کی یہ پالیسی جو ہے وہ انتہائی غلط ہے. اس پالیسی کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں، اور پرزور مذمت کے ساتھ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کی کوئی تقسیم آئے. یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور اس کو ایک انسانیت کا مسئلہ رہنا دیا جانا چاہیے، نہ کہ اس کو کوئی جو ہے نا وہ فرقہ واریت یا مسلم غیر مسلم جو ہے نا وہ ان. یہ تو ایک انتہائی حکومت پنجاب کی جو ہے نا وہ غلط پالیسی ہے. نہ صرف غلط پالیسی ہے بلکہ اس کو پرزور جو ہے نا وہ بینگ مسلم جو ہے نا وہ بینگ انسان، میں اس کی بھرپور مذمت. تبلیغی ارکان اور زائرین کا ذکر کرنا کیوں اتنا ضروری تھا؟ فرقہ واریت کی ہوا کیوں اتنی دینا ضروری تھی؟ حکومت کیا اس چیز کو آن کر رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت کے اوپر. بہت شکریہ رانا عبدالشکور خان صاحب، جو ہے نا وہ آپ نے اس میں اپنی قیمتی رائے دی. میرے لیے تو بڑا یہ ایک حیران کن واقعہ تھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. ہم سب جانتے ہیں تبلیغی ارکان کس مسلک کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں، سب سب بھائی ہیں، لیکن کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور یہ مسلکی سوچ حکومت میں بیٹھا کون بندہ ہے جو چلا رہا ہے؟ ہمیں اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. اس چیز کا مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کائنڈلی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر نہ صرف نوٹس لے، بلکہ اس کے جو پیچھے محرکات ہیں یا اس کے پیچھے جو شخص ہے یا اس کے پیچھے جو سوچ ہے اس کو نہ صرف ختم کیا جائے بلکہ اس کے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے، اور بلکہ اس کی تصویر جو ہے نا وہ لگائی جائے کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ سوچ کا واریت کو اس اہم جو ہے وہ کرونا کا کوئی مسلک نہیں ہے یار، لیکن یہ ایک اہم ترین جو ہے نا معاملے کے اوپر کون شخص ہے جو کہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، فرقہ واریت کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کی ہمیں سب کو مذمت کرنی چاہیے. اور بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا جنہوں نے جوائن کیا. میاں عامر ہیں، رانا عبدالشکور خان صاحب ہیں، سردار سعید جعفر ڈوگر صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنے دوست ہیں جنہوں نے آج سے جو ہے نا وہ مجھے لگا کہ میں اس چیز کے اوپر آپ سب بھائیوں کا جو ہے نا وہ کرواؤں، توجہ مبذول کرواؤں، اور ہم سب کو اس چیز کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ پی ٹی آئی کیا رہی ہے. ان کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم کس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا. اللہ حافظ.